گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اندر آؤ بتاتا ہوں۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غلام محمد سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باز ظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے ہوئے گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظر نہیں ملا پائی۔ اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا غلام محمد کچھ تو کہیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھے ڈانٹ لیں، اپنا غصہ مجھ پر نکال لیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قفل غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی نہ کھول سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی، کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔
میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی. میری اتنی ہمت نہ ہوئی وہ کاغذ پڑھوں. میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی. رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی. اس نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا. کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے. پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے. میں نے آنسو پہنچ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا. اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا. میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے. میں نے کہا غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو. میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد لوٹوں گا. غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھے سائن کروا لیے. اگلے روز وہ شہر چلا گیا. 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا. وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا. شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی. میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی. اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا. اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا. نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل اسے کھائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا. مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے. 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا. کہنے لگی زارا یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے. کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے. یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس نے کہا. اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا. میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی. میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی. مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہی ہوں گے. خالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا. کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے. کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل ہے اور گوار ہے. مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے.